السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان۔ میں ہوں محمد اسامہ غوری۔ 24 اکتوبر 2022 کی صبح جب ہم سو کر اٹھے تو پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز میں ایک خبر گردش کر رہی تھی۔ سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کینیا میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ارشد شریف نائروبی میں حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق کینیا کی مقامی پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ایک پاکستانی شہری کو دوسرے ملک میں قتل کیا گیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک باہمت باآواز بلند آواز کو کیسے خاموش کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد کینین پولیس کی جانب سے کچھ دستاویزات سامنے آئیں۔ ان میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کو غلط شناخت کی بنیاد پہ قتل کیا گیا۔ ان کے مطابق جس گاڑی میں ارشد شریف سوار تھے اس کو پہلے ناکے میں روکا گیا۔ ارشد شریف کی گاڑی ناکے پہ نہیں رکی، یوں پولیس سے تعاون نہ کرنے کی بنیاد پہ گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں ارشد شریف قتل ہو گئے۔ ایک دوسرا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ ان کے مطابق ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھی بالکل اس جیسی گاڑی تھوڑی دیر پہلے چوری ہوئی جس میں ایک بچہ بھی سوار تھا۔ یوں ایک چوری شدہ گاڑی پہ پولیس کے مطابق انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاکستانی صحافی ارشد شریف قتل کیے گئے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں سول سوسائٹی اور سینئر صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کی جائیں اور موت کی صحیح وجہ معلوم کی جائے۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے 2 رکنی ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے کینیا روانہ کی گئی۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی کہ ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ موت کی صحیح وجہ معلوم ہو سکے۔ یاد ہے کہ اس سے پہلے ارشد شریف کی والدہ نے بھی چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی تھی کہ ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے ایک مضبوط جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد نے ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کی ہے جو سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ اس میں انکشاف کیا گیا کہ ارشد شریف پہ تشدد کیا گیا۔ ان کے جسم پہ 12 مختلف جگہوں پہ تشدد کے نشانات ملے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی بائیں بازو پہ تشدد کے نشانات موجود تھے اور سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن بھی موجود نہیں تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ رپورٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ ارشد شریف کا ٹارگیٹڈ قتل ہوا۔ قتل سے پہلے ان پہ ٹارچر کیا گیا۔ ان کے مطابق ارشد شریف کے 2 ساتھی جو اس وقت گاڑی میں بھی سوار تھے، خرم اور وقار، اس قتل میں اہم کردار ثابت ہو سکتے ہیں، جو ابھی تک پولیس کو اپنے فون کا ڈیٹا دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف کو پہلے ٹارچر کیا گیا ہو، پھر پولیس کو ساتھ ملا کر ان کو قتل کیا گیا ہو اور فائرنگ کا ڈھونگ رچایا گیا ہو۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ کے مطابق کینین پولیس کا کردار مشکوک ہے، وہ پہلے بھی اس جیسے کام میں ملوث رہی ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں اب سول سوسائٹی اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور صحیح تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور ریاست پاکستان سے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ ارشد شریف کی موت کی تحقیقات صحیح ہوں اور جانا جا سکے کہ ان کو کس نے اور کس بنیاد پہ قتل کیا۔